کیا آپ نے کبھی رات کو خاموشی میں بیٹھ کر خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر انسان زندہ کیوں رہتا ہے؟ ہم ہر صبح بیدار کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں کام پر جانا ہے، بل ادا کرنے ہیں، ذمہ داریاں نبھانی ہیں؟ زندگی میں واقعی کوئی ایسی وجہ موجود ہے جو انسان کو اندر سے زندہ رکھتی ہے؟ جاپانی ثقافت میں ایک خوبصورت اور گہرا لفظ ہے اکیگائی۔ اکیگائی کا مطلب ہے زندگی جینے کی وجہ، وہ وجہ جس کی خاطر آپ ہر صبح بستر سے اٹھتے ہیں۔ لیکن اکیگائی کسی بڑی کامیابی، شہرت، دولت کا نام نہیں۔ یہ کوئی ایسا خواب نہیں جسے حاصل کرنے کے بعد ہی زندگی معنی خیز بنے، بلکہ یہ ان چھوٹے مگر حقیقی لمحوں کا نام ہے جو انسان کے دنوں کو مقصد دیتے ہیں۔ کسی کے لیے اکیگائی اپنے بچوں کی پرورش ہے، کسی کے لیے اپنے باغ کی دیکھ بھال، کسی کے لیے لکھنا، پڑھانا، کھانا پکانا، کسی ہنر کو بہتر بنانا۔ اکیگائی دراصل اس خاموش احساس کا نام ہے جو انسان کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ اس کی زندگی بے معنی نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اکیگائی ہر انسان کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ یہ کسی ایک لمحے میں اچانک نہیں ملتی۔ روزمرہ کی زندگی، مسلسل عمل، غور و فکر، اور اپنے آپ سے سچائی کے ذریعے۔ اکیگائی کا اصل فلسفہ۔ اکیگائی کی بنیاد 4 چیزوں پر قائم ہے۔ وہ کام جو آپ کو پسند ہو، وہ کام جس میں آپ مہارت رکھتے ہوں، وہ چیز جس کی دنیا کو ضرورت ہو، اور وہ کام جس سے آپ روزی کما سکیں۔ جب یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو انسان صرف زندہ نہیں رہتا بلکہ واقعی جینا شروع کرتا ہے۔ اگر آپ پیسے تو کما رہے ہیں مگر اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں تو توازن نہیں۔ اگر آپ صرف شوق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مگر زندگی غیر مستحکم ہے تب بھی کچھ کمی ہے۔ اکیگائی پرفیکشن نہیں مانگتی، یہ مکمل زندگی نہیں مانگتی، یہ صرف توازن مانگتی ہے۔ ایسا توازن جہاں دل، دماغ، روح اور حقیقت سب ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ اوکیناوا لمبی عمر والوں کا جزیرہ۔ جاپان کا ایک جزیرہ ہے اوکیناوا۔ یہاں دنیا کے سب سے زیادہ عمر پانے والے لوگ رہتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات صرف یہ نہیں کہ وہ زیادہ زندہ رہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی خوش، متحرک اور ذہنی طور پر مضبوط رہتے ہیں۔ اوکیناوا کے بزرگ جلدی ریٹائر نہیں ہوتے، وہ زندگی سے الگ نہیں ہوتے۔ 90 سال کی عمر میں بھی لوگ باغبانی کرتے ہیں، مچھلیاں پکڑتے ہیں، کمیونٹی کی مدد کرتے ہیں اور نوجوانوں کو سکھاتے ہیں۔ وہ یہ سب مجبوری میں نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جینے کی وجہ موجود ہوتی ہے۔ کسی کو ہر صبح اپنے پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے، کسی کو اپنے پوتوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے، کسی کو محلے کے بچوں کو روایتی فن سکھانا ہوتا ہے۔ ان کے دن خالی نہیں ہوتے، ان کے دنوں میں مقصد ہوتا ہے۔ اوگیمی گاؤں جہاں عمر بڑھتی نہیں، نکھرتی ہے۔ اوکیناوا کے شمال میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اوگیمی۔ اسے ولیج آف لانجیوٹی یعنی لمبی عمر والوں کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ عمر کو بوجھ نہیں سمجھتے، وہ اسے زندگی کا قدرتی حصہ مانتے ہیں۔ وہ پڑوسیوں سے بات کرتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں اور کمیونٹی کا حصہ بنے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی سست ضرور ہے مگر بے معنی نہیں۔ ان کے دنوں میں سکون ہے، ترتیب ہے اور ایک خاموش خوشی ہے۔ اکیگائی اور مقصد کی طاقت۔ جب انسان کے پاس کوئی مقصد نہ ہو تو وقت بوجھ بن جاتا ہے، لیکن جب انسان کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہو تو عام دن بھی خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ اوکیناوا کے بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ ان کے پاس صبح اٹھنے کی وجہ موجود ہے۔ یہ وجہ بہت بڑی نہیں ہوتی، کبھی صرف چائے بنانا، کبھی باغ کی صفائی، کبھی کسی دوست سے ملاقات، لیکن یہی چھوٹی چیزیں زندگی کو وزن دیتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود خالی محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی کا مقصد کھو دیا ہے۔ وہ صرف دوڑ رہے ہیں مگر جانتے نہیں کہ کیوں۔ مصروف رہنا اور بامقصد رہنا دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ آج کی دنیا میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر وقت مصروف رہنا کامیابی ہے،
مگر ایکیگائی ہمیں کچھ مختلف سکھاتی ہے۔ یہ نہیں کہتی کہ اپنے ہر شوق کو بزنس بنا دو، یہ نہیں کہتی کہ ہر وقت زیادہ محنت کرو، بلکہ یہ پوچھتی ہے کون سا کام تمہیں اندر سے زندہ محسوس کرواتا ہے، کون سی چیز تمہیں سکون دیتی ہے، اب تم وقت بھول جاتے ہو۔ ایک بوڑھا شخص جو ہر صبح اپنے بونسائی درختوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، شاید اس انسان سے زیادہ خوش ہو جو بڑی کمپنی میں کام کرتے ہوئے اندر سے خالی محسوس کرتا ہے، کیونکہ مقصد کے بغیر کامیابی بھی تھکا دیتی ہے۔ اپنی ایکیگائی کیسے تلاش کریں؟ ایکیگائی ڈھونڈنے کا مطلب اپنی پوری زندگی بدل دینا نہیں، بلکہ خود کو سمجھنا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کون سی چیز مجھے خوشی دیتی ہے؟ کون سا کام کرتے ہوئے وقت رک سا جاتا ہے؟ کون سی چیز مجھے سکون دیتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب بڑے یا متاثر کن ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سچے ہونے چاہیے، کیونکہ اکثر مقصد شور میں نہیں، خاموشی میں ملتا ہے۔ متحرک رہنے کی طاقت۔ اوکیناوا کے لوگ جم میں گھنٹوں ورزش نہیں کرتے، وہ اپنی روزمرہ زندگی میں حرکت رکھتے ہیں۔ وہ چلتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، کھانا خود تیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے حرکت صرف ورزش نہیں، زندگی کا حصہ ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جلد ریٹائر ہونے کے بعد مکمل غیر فعالیت جسم اور دماغ دونوں کو کمزور کرنے لگتی ہے، مگر جب انسان مسلسل کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ متحرک رہتا ہے تو اس کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر رہتی ہے۔ چھوٹے کاموں کی بڑی طاقت۔ معنی خیز کام ہمیشہ بڑے نہیں ہوتے۔ کپڑے تہہ کرنا، کسی پالتو جانور کی دیکھ بھال کرنا، پودوں کو پانی دینا، یہ سب چھوٹے کام ہیں، لیکن یہی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں۔ شوق بھی صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں ہوتے، وہ انسان کو اندر سے زندہ رکھتے ہیں۔ ایک شخص جو روزانہ پینٹنگ کرتا ہے یا موسیقی بجاتا ہے، وہ صرف مصروف نہیں ہوتا بلکہ خود سے جڑا رہتا ہے۔ فلو وہ کیفیت جہاں وقت رک جاتا ہے۔ ماہر نفسیات میہائی چیکسنٹمیہائی نے ایک حالت کو فلو کہا۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کسی کام میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، دنیا غائب ہو جاتی ہے، صرف وہ کام باقی رہ جاتا ہے۔ کسی کے لیے لکھنا ہے، کسی کے لیے کوڈنگ، کسی کے لیے باغبانی، کسی کے لیے کھانا پکانا۔ فلو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کام نہ بہت آسان ہو اور نہ بہت مشکل، بلکہ ایسا ہو جو انسان کی صلاحیتوں کو چیلنج بھی کرے اور خوشی بھی۔ یہی کیفیت اکثر انسان کو اس کی ایکیگائی کے قریب لے جاتی ہے۔ جدید دنیا اور بکھری ہوئی توجہ۔ آج ہماری توجہ ہر وقت بکھری ہوئی رہتی ہے۔ نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا، جلدی، ملٹی ٹاسکنگ، یہ سب چیزیں ہمیں گہرائی سے جینے نہیں دیتی۔ ہم ہر وقت مصروف رہتے ہیں، مگر کسی چیز میں مکمل موجود نہیں ہوتے۔ فلو حاصل کرنے کے لیے انسان کو خاموشی، توجہ اور وقت درکار ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کام میں پوری طرح موجود ہوتے ہیں، تب ہی حقیقی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ سماجی تعلقات، لمبی زندگی کا راز۔ اوکیناوا میں ایک خاص روایت ہے جسے موئی کہا جاتا ہے۔ یہ دوستوں کا ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے جو پوری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، سب اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے، وہ اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اسی لیے وہاں لوگ صرف زیادہ زندہ نہیں رہتے، بلکہ خوش بھی رہتے ہیں۔ اکیلا پن، خاموش بیماری۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اکیلے ہیں، اور تنہائی صرف دل کو متاثر نہیں کرتی بلکہ جسم کو بھی کمزور کرتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق مسلسل اکیلا پن ذہنی دباؤ بڑھاتا ہے، ڈپریشن پیدا کرتا ہے، یادداشت کمزور کرتا ہے، اور عمر کو کم بھی کر سکتا ہے۔ تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے مضبوط تعلقات صحت کا حصہ ہے۔
کھانے کا انداز لمبی زندگی کی بنیاد۔ اوکیناوا کے لوگوں کی خوراک بہت سادہ مگر متوازن ہوتی ہے۔ ان کی پلیٹوں میں شامل ہوتے ہیں سبزیاں، سمندری سبزیاں، ٹوفو، شکرقندی، مچھلی، ہلکی غذائیں۔ وہ کم کھاتے ہیں مگر صحت بخش کھاتے ہیں، اور ان کا ایک اصول ہے ہارا ہاچی بو، یعنی صرف 80% پیٹ بھرنے تک کھا۔ وہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے۔ یہ عادت جسم پر اضافی بوجھ نہیں ڈالتی۔ کھانے میں شعور۔ اوکیناوا میں کھانا جلدی جلدی نہیں کھایا جاتا۔ وہ سکون سے بیٹھ کر کھاتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ کھاتے ہیں، اکثر خاندان یا دوستوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ موبائل دیکھتے ہوئے جلدی میں کھانا کھاتے ہیں، مگر اوکیناوا کے لوگ کھانے کو صرف ایندھن نہیں سمجھتے بلکہ ایک شعوری عمل سمجھتے ہیں۔ مشکلات اور مضبوطی۔ لمبی اور خوبصورت زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں۔ اوکیناوا کے بہت سے بزرگوں نے جنگیں، غربت، نقصان اور مشکل وقت دیکھے ہیں، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ٹوٹے نہیں۔ انہوں نے زندگی کے ساتھ بہنا سیکھ لیا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر موسم ہمیشہ نہیں رہتا۔ مشکل وقت آئے گا، پھر گزر جائے گا۔ سٹو کا سوچ جو قابو میں ہے، صرف اس پر توجہ دو۔ اوکیناوا کے لوگوں کی سوچ میں ایک خاموش مضبوطی ہوتی ہے۔ وہ ان چیزوں پر اپنی توانائی ضائع نہیں کرتے جو ان کے قابو میں نہیں۔ وہ اپنے رویے، اپنے فیصلوں اور اپنے عمل پر توجہ دیتے ہیں۔ یہی سوچ انسان کو ذہنی سکون دیتی ہے۔ اینٹی فرجال مشکلات سے مزید مضبوط ہونا۔ مصنف نسیم طالب نے ایک تصور پیش کیا جسے اینٹی فریجلٹی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ مشکلات سے صرف بچتے نہیں بلکہ ان سے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے پاس مقصد ہو تو مشکل وقت بھی اسے کچھ سکھا جاتا ہے۔ ہر تکلیف انسان کو توڑتی نہیں، کبھی کبھی وہ انسان کو نکھارتی بھی ہے۔ آہستہ زندگی گزارنا۔ آج کی دنیا رفتار کی دیوانی ہے۔ ہر کوئی جلدی میں ہے، مگر اوکیناوا کے لوگ آہستہ جیتے ہیں۔ وہ سورج نکلتے دیکھتے ہیں، چائے سکون سے پیتے ہیں، لوگوں سے دل سے بات کرتے ہیں۔ وہ لمحوں کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اصل زندگی انہی لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ سادگی اصل آزادی۔ سادہ زندگی انسان کو واضح سوچ دیتی ہے۔ کم شور، کم دکھاوا، کم غیر ضروری چیزیں۔ جب زندگی میں غیر ضروری بوجھ کم ہوتا ہے تو اصل چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں۔ سکون، تعلقات، مقصد، شکر گزاری۔ اکیگائی کوئی ایک منزل نہیں، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے، آپ کی عادتوں میں، آپ کے کاموں میں، اور ان لمحوں میں جہاں آپ خود کو واقعی زندہ محسوس کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پوری دنیا بدل دیں، ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں معنی پیدا کریں۔ شاید آپ کی اکیگائی کسی بچے کو سکھانے میں ہو، کسی کتاب کو پڑھنے میں، کسی کی مدد کرنے میں، یا خاموشی سے چائے پینے کے ان لمحوں میں جہاں آپ خود کو مکمل محسوس کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھتے رہیں، میں کب سب سے زیادہ زندہ محسوس کرتا ہوں؟ کون سی چیز میرے دل کو سکون دیتی ہے؟ میں دنیا کو کیا دے سکتا ہوں؟ اور پھر زندگی کو جلدی میں نہیں، شعور کے ساتھ جینا شروع کریں۔ بلکہ ایسی زندگی ہے جس میں سکون ہو، مقصد ہو اور گہرائی ہو۔ اپنی اکیگائی تلاش کریں، اور پھر صرف زندہ نہ رہیں، واقعی جینا شروع کریں۔